السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے سامعین، میرے ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ انعام کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے۔ میں پیش کیا آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرا درس سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انسانی زندگی کا مکمل نقشہ، یہ قرآن آیات ہے، قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 61 اور 62۔ یہ کے بعد دیگر دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ان کو عنوان دیا ہے انسانی زندگی کا مکمل نقشہ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بھیجتا ہے، یرسلو، اور بھیجتا ہے، علیکم حافظات، تم پر نگہبان، یعنی حفظہ یہ حفاظت کرنے والے، نگہبان میں پیغمبروں کو بھیجا جو تمہیں جو ہے ہدایت دینے والے، ہدایت دیے انہوں نے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، یعنی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے، توفت ہو یعنی موت کا وقت آ جائے، رسولنا وہم لا یفرطون، تو ان کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبضہ میں لے لیں گے۔ وہم لا یفرطون، یعنی فوراً وہ فرشتوں کی تعویل میں چلے جاتا ہے جب موت آ جاتی ہے تو، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ جو پیغمبروں کے ذریعے قرآن پاک کی ہدایت کے ذریعے ہم تک بتایا گیا ہے، ہمیں پہنچایا گیا ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی لا یفرطون، اور اس بات میں، اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر اللہ کی طرف، ثم ردو الی اللہ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان کو یعنی ان کا سچا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے اس کی طرف پہنچائے جائیں گے۔ مولاہم الحق، یعنی یہ حق ہے، ان کا سچا مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ان کے حساب کتاب، پھر ان کے حساب کتاب کا موازنہ ہوتا ہے، دنیا میں اسے کون سے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، کون سے برے کام کیے ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہی اس کی باڈی کو جو ہے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں جب منکر نکیر جو آپ پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، تیرے رب کون ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ میرا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، رب ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ما دینو کا، تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے۔ اسی طرح فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کا نبی کون ہے، یعنی من نبیوں کا، تو فوراً وہ جواب دیتا ہے، اگر فرشتہ، اگر جو موت جس کو واقع ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ ان کے سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے منکر نکیر کے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس جواب میں کہتا ہے کہ میری اس بندے کے لیے جو کامیاب ہو گیا یہاں تک، تو اس کے لیے قبر جو ہے بہت بڑی کشادہ کر دو، میری رحمت سے اس کی قبر کو کشادہ کر دو، یعنی بہت وسعت دے دو، اور رحمت سے، اور جہاں تک وسعت ہے وہاں تک نور سے روشن کر دو۔ تو ناظرین سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منظر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ ثم ردو، پھر وہ اللہ کی طرف ان کا جو سچا مالک ہے پہنچائے جائیں گے۔ اللہ لہ الحکم، سن رکھو، حکم اسی کا ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا
اب میں سنے ارشاد ہے کہ انسان دنیا میں اپنی عمر کچھ سو کر اور کچھ جاگ کر بسر کر دیتا ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ اس میں نہ سونا اس کے بس کا ہے اور نہ جاگنا اللہ ہی اسے سلاتا ہے اور پھر وہی اسے جگاتا ہے. یہاں پہ سونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے. پھر وہ اسے جگاتا ہے اور روز اس کے کام یاد دلاتا ہے, اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح اپنے بندوں پر غالب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور پھر روزانہ اسے اس کے کام یاد دلاتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح اپنے بندوں پر غالب ہے, اور فرشتے اور ان کے کاموں کی نگہبانی کرنے والے روزانہ ان کے پاس بھیجتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے اعمال کے نگہبانی فرشتوں کے بدلے موت کے فرشتے آ جائیں گے اور اپنا کام پوری طور پر بغیر رو رعایت کوتاہی کے انجام دیں گے, اور انسان قیامت تک کے لیے سو جائے گا. تو ناظرین, جب اس نیند کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جگائے گا اور اپنے اس اصلی اور سچے مالک کے روبرو جا کر کھڑا ہوگا. انسان اس وقت اسے پورا پتہ چل جائے گا کہ اس کی قسمت کا فیصلہ فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ناظرین, اللہ کے ہاں اس دن دیر کا کام نہیں ہے. انسان کی دنیا کی ساری زندگی کا کارنامہ چشم زدن میں اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یعنی جو اس کا اعمال نامہ ہوگا, جو دنیا میں فرشتے جو ہے اس کے اعمال کی لسٹ لے کر جاتے ہیں, وہ اگر جنتی ہے تو جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیا جائے گا, اگر دوزخ ہے تو اس کو دوزخ کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور اسے وہاں رہنے کے لیے بھیج دیا جائے گا. پھر جب جنتی کو, نیک کو, مومن کو جنت میں, اور دوسرا جو ہوگا جس کے اعمال برے ہوں گے اسے دوزخ میں. اور پھر جب اس کو یقین دلا دیا جائے گا کہ تیرے ہی کام ہے, اور کانٹے میں تول کر, یعنی تکڑی میں, ترازو میں تول کر اس کے آگے اچھے اور برے کام الگ الگ کر دیے جائیں گے, تو اس کے مطابق اسے برے کاموں کی سزا بھگتنے پڑے گی اور اچھے کاموں پر انعام لینے کے لیے مناسب مقامات پر بھیج دیا جائے گا. تو ناظرین سنیں ذرا, یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر مشکل میں اللہ ہی مددگار ہے. ہر مشکل کام میں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ آل ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, وہ ہمارا سب کچھ ہے. اس کے سوا دنیا میں کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے. یہاں پہ فرمایا کہ ہر مشکل میں اللہ ہی مددگار ہے. یہ اس کا عنوان ہے قرآن پاک کی سورۃ انعام, اس کی آیت 63 اور 64 ہے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ, تو کہہ دو کہ تم کو جنگل کے اندھیروں سے, یعنی جنگل کے اندھیرے میں, یعنی دن کے جھنجھٹوں, دن میں جو زنجل ہوتے ہیں, جو کام ہوتے ہیں, یہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور ان سے میں سے بچ کے نکلنا تاکہ جنت کے ہمدائی بن جائے. تو یہ بڑا ایک انسان کا, مومن کا ہی کام ہے جسے اللہ توفیق دے. تو کہ تم کو جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے, یعنی بری میں خشکی کے جگہوں سے, اور پھر بحر یعنی پانی, دریاؤں سے کون بچاتا ہے, دریاؤں کے اندھیرے سے کون بچاتا ہے, اللہ. یعنی والبحر تدعونا تضرعا وخفیۃ, اور اس وقت کہ تم ان کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے سے. لئن انجانا من هذه لنکونن, اگر ہم کو وہ اس بلا سے بچا لے, یعنی پھر تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں بچا لے ان دنیاوی جھنجھٹوں سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے. ھذا لنکونن من الشاکرین,
تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے۔ یہ وہ لوگ جو منافق تھے وہ کہتے ہیں، اور مومن لوگ تو نبیوں پر ہی پیغام ایمان لے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرنا جینا سب جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ، تو کہہ دے اللہ تم کو اس سے ہر سختی سے بچاتا ہے، منہا من کل کرب، یعنی ہر سختی سے ہر مشکل سے بچاتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، یعنی لیکن تم ہی نہ شکرے ہو، تم ہی اللہ کے مد مقابل شرک کرتے ہو، کسی اور کو سے جو ہے مدد مانگتے ہو اللہ کے سوا۔ تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں پہنچانے کا پہچاننے کا طریقہ بتایا گیا ہے نبیوں کے ذریعے، قرآن پاک ہدایت کے ذریعے، سابقہ کتابوں کے ذریعے، کیونکہ ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کے تقاضے کے مطابق نبی اور ہدایت نامے ان کو دیے ہیں اپنی اپنی امتوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ انسان کے دل میں یہ خیال بڑے زور سے اٹھتا ہے کہ ہر کام دنیا میں میری اپنی کوششوں سے پورا ہوتا جا رہا ہے، پھر مجھے اللہ کے ماننے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ خیال انسان کو تباہی کا باعث ہے، انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور اس کو اس طرح دور کرنا چاہیے کہ یقیناً بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کے ہوش و حواس جواب دے دیتے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ کیا کرے، اس کی سوچ سمجھ پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اس قسم کے موقع کسی آفت میں اچانک مبتلا ہونے کے وقت پیش آتے ہیں، مثلا آندھی طوفان اور زمین کے اوپر یا سمندر میں کسی درندے کا حملہ یا زبردست دشمن سے مقابلہ جس میں آدمی بے بس ہو جائے، تو ایسے کام جو ہے یہ کسی ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ملتے ہیں۔ جب اپنے بس کا کچھ نہیں رہتا تو اسے اپنے عاجزی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ بے ساختہ اپنے دل میں ایک زبردست طاقت والے کا دھیان کرتا ہے اور اس کے سامنے چپکے گڑ گڑاتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اس آفت سے بچ گیا تو ساری عمر شکر گزاری میں گزار دوں گا، شکر گزار رہوں گا۔ یہ بندوبست یہ زبردست طاقت ہی اللہ ہے، اور ہر سختی کے وقت وہی بچانے والا ہے، کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ اس کو ماننا چاہیے اور کسی کو اس کا شریک نہ کرنا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ ان سے پوچھ کر سخت مصیبت کے وقت جب تمہارا کچھ بس نہیں چلتا تو تمہارا دل کدھر متوجہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور تم کس کو عاجزی سے گڑ گڑا کر پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں اس کی آفت سے بچا لے، تو ہم ہمیشہ کے لیے راہ راست پر آ جائیں گے، شکر گزار ہو جائیں گے اور احسان مند رہیں گے۔ یہی اللہ ہے، وہی تم کو ہر مصیبت اور آفت سے بچانے والا ہے۔ اس کے بعد لیکن جب مصیبت جاتی رہتی ہے تو منافق لوگ جو ایسے ناشکر لوگ ہیں تو تم اللہ کو بھول جاتے ہو اور چیزوں کو یا اپنی کوشش کو اپنے مددگار کا کارساز سمجھنے لگتے ہو۔ تو ناظرین اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہر طرح کا عذاب بھیج سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 65 ہے، یعنی اللہ ہر طرح کا عذاب بھیج سکتا ہے۔ تو یہاں سنیں کیا فرمایا جا رہا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، تو کہ اسی کو اس پر قدرت ہے جو تم پر عذاب بھیجے، اور یعنی اوپر سے عذاب من فوقہم، یعنی اوپر سے عذاب بھیجے، اور من تحت ارجلیکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبساکم شیعا ویزیکا بعضکم بعضا بعض، یا تم کو مختلف فرقے بنا کر مختلف فرقے کر کے بڑھا دے یا مختلف فرقوں میں الجھا دے، یعنی کوئی کسی فرقے کی بات کرے کوئی کسی فرقے کی بات کرے اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے، ایک کو ایک سے، یعنی بعضکم بعضا بعض، یعنی تم ایک فرقے کو دوسرے فرقے سے تمہارے، انظر کیفا نصرف الآیات، دیکھ ہم کس طرح آیتوں کو بیان کرتے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے، لعلکم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے
اے رسول ان سے کہہ دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، یہ بھی قدرت ہے کہ تمہارے، یعنی اب آیت کے مضمون پر ذرا غور کیجئے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے یہ قدرت، یعنی اللہ ہی میں یہ ہے قدرت کہ یقیناً کہ تمہارے اوپر غالب نازل کر دے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قدرت ہے۔ یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی مدد کے ذریعے سے نہیں پہچانو گے تو یاد رکھو وہ تم پر عذاب بھی بھیج سکتا ہے، وہ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ یہاں فرمایا کہ اور وہ بالکل ہی تمہیں بھلا دے گا، وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ باتوں یا تو وہ اس کو بالکل ہی بھلا دیتا ہے یا اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر دیتا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی مدد کے ذریعے سے نہیں پہچانو گے تو پھر یاد رکھو وہ تم پر عذاب بھی بھیج سکتا ہے، پھر وہ یا تو تم کو بالکل فنا ہی کر دے گا، مثلا آسمان سے آندھی، پتھروں کی بارش، کڑک وغیرہ، یا زمین سے زلزلے، سیلاب وغیرہ بھیج کر جس سے پہلے امتوں کو فنا کیا گیا، یہ یا فرقوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کی دشمنی اور آپس کی بڑائی کا مزہ چکھا دے گا اور وہ تمہارا چین و آرام کھو دے گا۔ یہاں پہ فرمایا اب اس آیت کے مضمون پر بھی غور کیجئے کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ اللہ ہی ہے، یہ بھی قدرت ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، مثلا آسمان سے آندھی یا زمین سے زلزلہ وغیرہ، یا تمہارے اندر فرقہ ڈال دے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کتوں کی طرح لڑنے لگو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کو راہ راست پر چلانے کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعے فرمایا ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا، پانی اور گرمی، سردی، رات اور دن سب کچھ بنایا ہے، اور اسے بے انتہا فائدے پہنچتے ہیں۔ انہی کو دیکھ کر اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھ لینا چاہیے، ان لوگوں کو، دنیا پہ رہنے والی مخلوق کو۔ اس کے بعد اپنے رسولوں کو انہیں چیزوں کی طرف انسان کی توجہ دلانے اور ان پر غور کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کو بتا دے کہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، بڑا عظیم ہستی ہے جس نے تمام مخلوق کو، تمام کائنات کو بنایا ہے اور ان کو تمام تر سہولیات دنیا ہی میں دی ہے، اور پھر دے کر آزمایا ہے کہ وہ کون اس کا بندہ بنتا ہے، کون اس کے حکم کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور کون ان کے اپوزٹ یا اس کے مد مخالف جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ پہچان اللہ تعالیٰ کے پہچان لینے کے لیے بھیجا، یعنی نبیوں کو، اور انہیں کتابیں دی جن میں انہیں سب باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں کو آندھی، کڑک، طوفان، سیلاب، زلزلہ وغیرہ سے ہلاک کیا گیا، لیکن آج کل ایسے عذاب بھیج کر کسی قوم کو کسی قوم کو یک قلم تباہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، آپس کی ناچاکی اور فرقہ بندیوں کی وجہ سے بے چینی اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے گا اور سوچ کر درست ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر پچھلی قوموں کو تو تباہ کر دیا تھا، لیکن ہم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی امت کے پردوں کو، ان کی امت کے کاموں پر پردہ رکھا ہے، اور ان کو جو ہے قیامت کے دن ہی ان کے حساب کتاب جو ہے ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور دنیا میں فوراً انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا، انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ شاید اپنی اصلاح کر لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بخش دے، دنیا میں ہی بخش دے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت 66 اور 67، یہ دو آیات یہ کے بعد دیگر چھوٹی چھوٹی ہیں جن کا میں ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہاں پہ قذبہ بھی قوما کا واہو الحق، یعنی اور اس کو تیری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے،
کہ وہ حق ہے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو اور اس کو تیری قوم نے جھٹلایا. قرآن آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قوم نے جو ہے نا کسے کہ جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میں تم پر، آپ کہہ دو کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. میں تمہارے جو ہے نا جو کچھ میرا کام آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور آپ کا ماننا ہے. آگے معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جزا سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، دینی ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دو. ارشاد ہے کہ اے رسول تیری قوم نے اس قرآن پاک کو جھوٹ جانا حالانکہ وہ سچ ہے. یہ تفسیر میں بتا رہی ہوں. اب وہ ان کی آیتوں پر کان دھرنے سے کتراتے ہیں اور بات ٹالنے کے لیے عجیب و غریب نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ہدایت کرنے کے لیے تم پر دروغہ مسلط نہیں کیا گیا ہوں، میں تو تمہیں فقط قرآن مجید سنانے کے اور سمجھانے آیا ہوں. اس کے بعد اس میں تمہارے لیے بڑے بڑے انعام کے وعدے ہیں اور اگر تم مانو تو عذاب اور سزا کی دھمکیاں بھی ہیں. اب تمہیں اختیار ہے، مانو یا نہ مانو، وہ تمہاری مرضی ہے. آگے معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اتنی بات اور کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ اس میں ہے وعدے وعید ہیں اور وہ پورے ہو کر رہیں گے. فقط اتنی بات ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ٹائم جو فکس ہے اور وہ اس سے ایک ذرا برابر نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. جب وقت آ جائے گا وہ ہر چیز ہو کر رہے گی. یہ سمجھ لو کہ جو چیز ہونے والی ہے اور ان کے موقع ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، یعنی جب وہ ہوگی اس کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ وہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی اور آپ کا انجام کا بدلہ آپ کو کب ملے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کر دیا ہے اور اس کی خبر قرآن مجید میں دے دی گئی ہے. وہ دیر یا سویر ہونے والی ضرور ہے. اس وقت نہیں سمجھے تو وقت اب آنے پر سب کچھ جان لو گے. اب یہاں فرمایا عربی میں ایک کہاوت ہے، کلو ما ہوا آتن، یعنی جو چیز آنے والی ہے وہ ضرور آ کر رہے گی. اب یہاں پہ فرمایا یہ قرآن پاک کی آیات عربی میں ایک مثال دی ہے. ان آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے قرآن مجید کے بتاتے ہوئے راستے پر چلنا اس کی بھلائی کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں شک یا شبہ کی گنجائش ہو اور نہ کوئی ایسی بات ہے جو کسی سلجھے ہوئے عقل والے انسان کی عقل کے خلاف ہو. اس لیے اس کو ہر شخص بے دھڑک مان سکتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ وہ ان باتوں کو خالص اور سچے دل سے ماننے والے کا انجام جو ہے وہ خراب ہے. ہاں، نہ ماننے والوں کو آخر میں، یعنی خالص اور سچے دل سے ماننے والے کا انجام الگ. ہاں، نہ ماننے والے کو آخر میں حسرت اور رنج اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یعنی اس کا انجام، سچے کا انجام اچھا ہوگا اور خوب ہوگا، اور جو نہ ماننے والے کو آخرت میں حسرت رنج اور افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. ماننے کا موقع یہی اس دنیا کی زندگی ہے، ورنہ اس کے بعد ماننے کا وقت ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی اس وقت اگر انسان کہے کہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے دو تو میں ساری نیکیاں لے کر آؤں گا، تو قیامت آنے کے بعد، مرنے کے بعد آنے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب بتا دیا ہے، نبیوں نے بتایا ہے، ہر امت کو بتایا ہے، تو اور ہر رسول نے یہ بات بتائی ہے. قیامت کے بعد کوئی جینے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی عمل کرنے کا بات ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ قرآن پاک کے ساتھ مخول، مذاق جسے کہا جاتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ، یہ قرآن پاک کی 68 آیت ہے. یہاں پہ فرمایا یعنی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں. آیاتنا مَعَارِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُونَ، جھگڑتے ہیں تو ان سے
ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ وہ اور کسی بات میں مشغول ہو جائیں من حدیث غیر، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن پاک میں کہ اے وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ وہ حتیٰ یخوضون، حتیٰ کہ وہ کسی بات پر مشغول ہو جائے فی حدیث غیر، یعنی کسی اور طرف ان کی توجہ ہو جائے، اس وقت تک ان سے الگ ہو جا، کنارہ کر لے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر شیطان تجھ کو بلا دے، شیطان تجھ کو بلا دے تو یاد آ جانے، فلا نقعد بعد الذکر، تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ، مال قوم الظالمین، اور یاد آ جائے غلطی سے آپ جا بیٹھو، یاد آ جائے تو ان سے اٹھ جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ۔ پھر یہاں پہ یہ فرمایا کہ ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھے کہ یہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ ٹھٹا ہنسی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے اٹھ کر چلا جا۔ ہاں، جب وہ جھک جائیں، جب وہ جھک جائیں، جھوٹ مذاق کرنا چھوڑ دیں، ٹھٹا کرنا چھوڑ دیں اور کوئی کام کی باتیں کرنے لگیں تو پھر ان کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی وقت اگر شیطان اس بات کو بھلا دے تو ایسی حالت میں ان لوگوں سے کنارہ کشی کرنی ہے تو یاد آتے ہی فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ فرمایا کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ مسخرہ پن کر کے اپنا سخت نقصان کر رہے ہیں، ایسے جاہل اور نادان لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھنا، نہ ان سے ملنا جلنا رکھنا، نہ میل ملاپ رکھنا، نہ دوستی رکھنا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے وقار اور عظمت کو قائم رکھنا اور اس کا ادب کرنا ہمارا فرض ہے۔ جو لوگ اس کے تحقیر کرتے ہیں اور اس کے معنی توڑ موڑ کر اپنے خواہش کے مطابق جو پاس کریں، جو چاہے کریں، ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا اور اس سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جب یہ لوگ قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ بے ادبی کریں اور ان کو منہ بگاڑ کر پڑھیں یا ان کے ایسے معنی کریں کہ دوسرے ہنس پڑیں اور سمجھانے کے باوجود اس سے باز نہ آئے تو ان کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی ہدایت ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 69 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ وما، نیک لوگوں کی ذمہ داری، وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور پرہیزگاروں پر جھگڑنے والوں کے حساب میں، من شیء، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیز ان کے لیے نہیں رکھی، ولیکن ذکر لعلہم، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے، یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اس مشکل کا حل کیا گیا ہے کہ جو طواف کعبہ اور عبادت کی نیت سے مسجد حرام میں جائیں ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں، یعنی ادھر ادھر سے کوئی باتیں نہ سنیں اور ان کے حرکات کو برا سمجھیں اور ان کے ستانے پر صبر کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کعبہ کی طرف جاتے تھے، دین کم پھیلا تھا اور مشرک لوگ زیادہ تھے، تو وہ طرح طرح کی مومن لوگوں کے جانے پر طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ تو اس وقت کی یہ آیت ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام میں جائیں، ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور ان کے حرکات کو برا سمجھیں اور ان کے ستانے پر صبر کریں تو ان کے کاموں کی برائی اس کے سر نہ پڑے گی۔ اب یہاں پہ کیونکہ وہ وہاں اپنے کام سے گیا ہے، یعنی جو شخص آپ تو اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں نا، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جاتا ہے تو گھبرائے نہیں بلکہ ان کی پرواہ نہ کرے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ آیت میں فرمایا جا رہا ہے۔ اور ان کے حرکات کو برا سمجھیں اور ان کے ستانے پر صبر کریں تو ان کے کاموں کی برائی اس کے سر پر نہ پڑے گی، کیونکہ وہ وہاں اپنے کام سے گیا ہے اور اس کے غرض طواف کعبہ اور عبادت ہے، لیکن ہاں واضح نصیحت اور ان کے کانوں تک کسی طرح پہنچاتے رہنا چاہیے۔
جس کی قسمت میں ہوگا وہ سنور جائے گا۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ ان لوگوں سے بچتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، وہ ان لوگوں کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ٹھہرے جائیں گے۔ اگر کسی کو اپنے کسی کام سے ایسے لوگوں میں ان کی شرارت بھری باتوں کے دھیان جانا پڑے تو ان کا شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور ان کے گناہوں کا وبال اس پر نہیں پڑے گا، بلکہ اور نہ اس وقت وہ انہیں سمجھا سکتا ہے۔ ہاں، جب بھی مناسب موقع اور محال ہو ان کے سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان میں سے جسے راہ راست پر آنا ہو وہ آ جائے۔ شاہ عبد القادر صاحب موضوع القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان شرارتوں میں نصیحت کرنے کے لیے نہ جائے تو اس پر ان کے گمراہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ لیکن نصیحت بہتر ہے کہ شاید ان کو ڈر ہو اور وہ نصیحت کرنے والا ثواب پا جائے اور اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا، جو نصیحت نیکی کی کرتا ہے، اچھے کاموں کی کرتا ہے۔ اب یہ شریروں سے بچو، یہاں پہ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ، یہ 69 کی آیت کا بقیہ حصہ ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذِكْرِهِ بِهِ، یعنی یہاں پہ فرمایا چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھا ہے یا کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، یعنی وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذکر بھی، یعنی ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور ان کو قرآن سے نصیحت کرتا ہے، یعنی اب قرآن پاک جو ہے ذکر بھی انتم صلی نفس بما کسبت، اور ان کو قرآن پاک جو ہے قرآن پاک سے نصیحت کرتا ہے کہ اپنے کیے میں کوئی گرفتار نہ ہو جائے۔ کسبت یعنی جو کام تم نے کیے ہیں دنیا میں تو کوئی ایسا برا نہ ہو جس سے تم اپنے ہی کام کیے کے سبب جو ہے گرفتار ہو جاؤ۔ لیس لہا من دون اللہ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی اس کا حمایتی اور مددگار یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں نے اپنے دین کی خاطر، پہلے لوگوں نے اپنے دین کو اتنا بگاڑ لیا کہ ناچ گانا کھیل تماشے میں بھی دینی ارکان میں شامل کر لیے، اور بعد میں یہی جی بلانے والے چیزیں جو ہے سارا دین بن گئی، اور ان رسومات کے سامنے اصل دین یعنی عبادات اور معاملات بالکل مٹ گئے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ گویا دین فنا ہو گیا اور اس کے بگاڑنے والی وہ قوتیں بھی باقی نہ رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی پیروی سے منع فرمایا ہے تاکہ دین بھی اپنی اصلی صحیح شکل میں قائم رہے اور اس کے ماننے والے مسلمان بھی اچھی حالت میں رہے۔ فرمایا کہ اس سے بول چال چھوڑ دو، البتہ قرآن شریف کا پیغام ان کو پہنچا دو اور مناسب طریقے سے ان کو سمجھا دو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کے باعث گرفتار ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی دوست مددگار نہ ہوگا۔ حالت یہ ہوگی کہ تمہارے اعمال جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا اور اس کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدوں کا کوئی خیال نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو خواہشوں کی پیروی کر کے توڑا گیا، تمہاری تباہی کا باعث ہوں گے۔ تو ناظرین، یہاں فرمایا جا رہا ہے دوست تم سے کترائیں گے، سفارش کرنے والے تم سے بھاگیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جس سے تم دنیا میں تمہارے تعلقات قطع کر چکے تھے اور کوئی تمہیں نظر نہ آئے گا، اب دیکھیں تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، اور اللہ جس سے آخر میں پالا پڑنا تھا اس کو دنیا میں تم نے چھوڑ دیا تھا، اور تم میری سائڈ الگ ہو گئی تھی اور اپنے سے ناراض کر لیا تھا، اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے تم نے رشتے جوڑے اب وہ تھے وہ آج تمہیں چھوڑ گئے۔ آج تمہارا معاملہ فقط اللہ سے ہے، اب اللہ جانے اور تم جانو، اور وہ تم سے ویسے ہی پیش آئے گا جیسے اس نے ایسی حالت پیش آنے سے پہلے دنیا میں قرآن مجید کے ذریعے تمہیں خوب کھول کر سمجھا دیا گیا تھا، کھول کر جتا دیا تھا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے،
اب یہ سنیں، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 17 یعنی جس میں بدلہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قرآن آیت کے ذریعے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ، اور اگر بدلے میں سارے بدلے دے دے یعنی قیامت کے دن انسان کہے کہ میں اس کے بدلے میں سارا کچھ دے دوں، اپنی ساری کائنات دے دوں، یا جو میرے پاس ہے اس سے اور ڈبل دے دوں، تو کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس سے قبول نہیں، لا یؤخذ منہا، کوئی قبول نہیں ہوگا، اولئک الذین ابسلوا، اور نہ اسے دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت دی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، بما کسبوا، یعنی اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں پھنسیں گے، اپنے کیے کی سزا پائیں گے اور گرفتار ہوں گے۔ لہم شراب من حمیم، اور ان کو گرم پانی پینے کے لیے وہاں پہ ملے گا بدکاروں کو، عذاب علیم، اور دردناک عذاب پہنچے گا، بما کانوا یکفرون، اور کفر کے بدلے میں، یعنی کفر کرنے کے سبب، دنیا میں کفر کرنے کے سبب وہاں پہ اسے کیا ملے گا؟ گرم پانی ملے گا، اور اس کے دنیا کی روشنی، دنیا کا مال و دولت کام نہیں آئے گا، اور ان کو گرم پانی دیا جائے گا اور دردناک عذاب پہنچے گا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ فرمایا ارشاد ہے کہ بڑے سے بڑا بدلہ بھی وہاں قبول نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ میں آپ کو اس کی تفسیر سے بتا رہی ہوں، قیامت میں ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ گناہوں کی شامت نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا، اور پھر وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے مجرموں کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دربار میں قیدی بنے کھڑے ہوں گے اپنے اعمال کے حساب کے لیے، اور ان کے اعمال ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بن کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے، اور دنیا میں بڑے بڑے ٹھنڈے پانی کے گلاس پیے ہوں گے انہوں نے، لیکن اس کے برعکس برف میں ڈوبی ہوئی بوتلوں کے سوا بات ہی نہ کرتے تھے، نہ کی ہوگی، نرم نرم گدوں اور کرسیوں پر آرام سے برجمان ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں تو ان کے کفر ہی کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ یہ دنیا کے معزز کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی رعایت چاہیے، دنیا کا تمستراک اور مال جہاں وہاں کچھ کام نہ آئے گا، نعوذ باللہ، پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور دکھ اور درد، بے چینی اور اضطراب، ہر قسم کا جسم و جان کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو ناظرین اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے اس عذاب سے، ہر مومن کو بچائے، ہر شخص کو بچائے، اور دنیا میں ہی ہدایت دے دے تاکہ وہ جنت کے دائی بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے، سب کو جنت میں جگہ دے، سب کے گناہ معاف کر دے، اور دنیا میں نیک زندگی گزارنے کی ہدایت دے دے۔ اور وہ فقط اس لیے کہ دنیا میں اللہ کو نہ پہچانا کرتے تھے اور اس کے حکموں سے منہ موڑتے تھے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ تو ناظرین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، مجھے، سب کو، مومن کو، سب بھائیوں کو، سب مخلوق کو نیک ہدایت دے دے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے ہدایت لے کر دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔